جناب فدا الرحمان حیدری صاحب موجود ہیں۔ کلو وشربو ولا تسرفو، اوور ایٹنگ جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ میدا بیماریوں کی جڑ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حلال اور طیب کھاؤ۔ چیز حلال ہوتی ہے لیکن طبعاً کچھ ناگوار سی لگ رہی ہوتی ہے۔ کلونجی، کھجور اور جو شہد ہے، تقریباً کچھ 13 برس قبل علامہ صاحب اسموکنگ اور آج کل ویپنگ بہت کامن ہے کہ ہم کو کالا جادو ہے۔ بابوں کی طرف جانا اس کو بھی درست نہیں سمجھتا۔ میں ایک امام مسجد ہوں یا خطیب ہوں، صحت کے کسی مرکز میں جاتا ہوں تو انگلیاں اٹھیں گی، یار مولوی صاحب تسی ادھر چلے گئے سی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر ماڈا، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صحت بیٹھک پوڈ کاسٹ ود ڈاکٹر ماڈا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے ہم صحت سے متعلق مختلف ڈاکٹرز کو اپنے پروگرام میں، اپنے اس پوڈ کاسٹ میں مدعو کرتے ہیں، اسی طرح آج ایک بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی ہمارے استاد جناب فدا الرحمان حیدری صاحب موجود ہیں۔ ان کا خاصہ جو ہے سیرت پہ بھی بہت اچھا کام ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر دین اسلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو صحت سے متعلق جو جڑے معاملات ہیں ان کو دینی اعتبار سے وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس پہ بھی خاصی ان کی ریسرچ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ اسلام صحت کو کس نظر سے دیکھتا ہے، چونکہ جب ہم میڈیکل کی بات کرتے ہیں یا دنیاوی مسئلے کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ مکمل نظر نہیں آتا، تو اسلام اس نظر میں کہاں پر کھڑا ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید والبرہان الرشید، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور یہاں چونکہ اپنے ٹاپک پہ آنے سے پہلے ہوتا ہے نا کہ آدمی دل کی ایک بات بھی کرتا ہے کہ آپ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو دل کے قریب نہیں، دل میں رہنے والی ہیں، اور جن کا طرز گفتگو اور لب و لہجہ، آواز کا اتار چڑھاؤ، پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ یہ سمجھ لیں کہ جو سماجی رویے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو دل کو بھا جاتی ہیں اور خوبصورت لگتی ہیں، تو آپ ان شخصیات میں سے ایک ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آج کا یہ موضوع بھی انتہائی اہم ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ اسلام شاید صرف نماز اور روزے کا حکم اس طرح سے دیتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، باقی صحت کے حوالے سے اور جسمانی قوت کے حوالے سے شاید اسلام کی کوئی رہنمائی نہیں ہے، کوئی یعنی کوئی ایسا شعبہ اسلام کا ہے ہی نہیں۔ جبکہ دیکھا جائے تو اسلام ایک خوبصورت ویژن رکھتا ہے اور ایسا نظام صحت رکھتا ہے کہ آج بھی یعنی طب جدید جو ہے وہ اسلام کے ہی رہنما اصولوں سے ہی اصول اور روشنی لے کر آگے یعنی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ آپ کے سوال کے جواب کا میں آغاز کچھ اس طرح سے کروں گا کہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک عیسائی سکالر جو ہیں انہوں نے آ کے یہ سوال کیا کہ تم کہتے ہو کہ ہماری کتاب میں ہر ایک یعنی عنوان کے متعلق مواد موجود ہے، تو کیا صحت کے متعلق بھی تمہاری کتاب کوئی رہنمائی کرتی ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید ان کے اس دربار میں علماء اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک عالم انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں جواب دینا چاہوں گا۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی اوور ایٹنگ جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم نے اسراف سے یعنی حد سے تجاوز نہ ہو، بس یار خوری جس کو اردو میں کہتے ہیں، وہ معاملہ نہ ہو۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا تمہارے نبی وہ بھی ان کا بھی کوئی اس بارے میں ہے کوئی؟ تو ایک صحابی یعنی وہی پھر عالم کھڑے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدا بیماریوں کی جڑ ہے، اس کو اتنا ہی دو جتنی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی طب کے اصولوں میں اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ مولانا چیز صاحب بھی۔ اگر ہم کھانے پینے کی بات کریں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حلال اور طیب کھاؤ، تو طیب سے کیا مراد ہے؟ چونکہ حلال کی تو سمجھ آ رہی ہے، تو اس میں طیب سے کیا مراد ہے؟ لیکن طیب سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ لذیذ بھی ہو، خوشنما بھی ہو، اور دوسری چیز حلال اور طیب۔ اب جیسے ہمارے ہاں وہ کروائے نہیں جاتا طیب مانے پاک، ٹھیک ہے جی، تو یہ سمجھ لیں کہ مترادفات میں سے بھی ہیں۔ بعض دفعہ یہ چیز ہوتا یہ ہے کہ چیز حلال ہوتی ہے لیکن طبعاً کچھ ناگوار سی لگ رہی ہوتی ہے، طبیعت اس کو اس طرح سے مان نہیں رہی ہوتی۔
تو حلال اور طیب کے آدمی کو وہ کھانا چاہیے، یعنی خوش غذا ہونا چاہیے. خوش غذائیت میں یہ چیز کہ آگے پھر قرآن خود وضاحت کر رہا ہے کہ اس میں اسراف نہ ہو، کہ آپ جو لے رہے ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم ہو، اور پھر اس میں یہ نہ ہو کہ ایک آدمی نے اتنا سارا چڑھا لیا کہ اب جناب والا رات کو اس کو الٹے سیدھے خواب آ رہے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے جی کہ مجھے اب یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بندہ اپنے آپ کو پہنچی ہوئی سرکار سمجھنے لگتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدے کے اندر یعنی جب تم کھاؤ تو ایک حصہ بھوک کا بھی رکھ دو، یعنی اس کے بعد تاکہ کھانا اچھی طرح ہضم ہو سکے. صحیح. آج کل چونکہ فاسٹ فوڈ کا بڑا رجحان ہے، تو فاسٹ فوڈ اور جو مصنوعی کھانے ہیں اس کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیں اب اس کو ناجائز تو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے، البتہ فاسٹ فوڈ کے حوالے سے یہ جتنی چیزیں آ رہی ہیں دیکھیں ہیں تو حلال چیزیں ہی ہیں، لیکن اس کے پروسیس میں، اس کے بنانے میں جو ہے نا وہ جلد بازی ایسی ہوتی ہے یا کچھ ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو مفید صحت نہ ہوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یعنی اس چیز سے منع فرمایا کہ جو نقصان دہ، جو تمہاری صحت کے لیے مضر ہو، اس سے بچنے کا حکم فرمایا ہے. تو مضر صحت اشیاء جو ہیں وہ یہ تو اب دیکھیں نا کہ جو ہمارے صحت کے ادارے ہیں، ہیلتھ کے ادارے ہیں، وہ انہوں نے طے کرنا ہوگا کہ بھئی مضر صحت چیزیں کون سی ہیں یا کیا ہیں. بہت سارے جو یعنی ڈاکٹرز ہیں ان سے یہ سنا کہ بھئی یہ جو فرائز ہوتے ہیں یہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن دڑا دڑ مارکیٹ میں بن رہے ہیں، بک رہے ہیں. جائز ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے لیے وہ چیز مضر صحت ہے یا مفید صحت ہے یہ ماہرین طب کو طے کرنا ہوگا، پھر انہی ماہرین طب کی روشنی کے اندر وہ چیز مارکیٹ میں آئے. آپ دیکھیں کہ ڈیولپ کنٹریز جو ہیں وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ وہ ان کے کہنے سے یعنی ان کی سفارشات سے وہ چیزیں جڑی ہوتی ہیں کہ مارکیٹ میں یہ چیز آئے گی، یہ چیز نہیں آئے گی. حلال و حرام سے قطع نظر کہ ان کا کیا کانسیپٹ ہے، لیکن مفید صحت کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن دیکھیں اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام نے جب یہ کہا کہ کھاؤ پیو یعنی حلال کھانے کا جو حکم دیا ہے اور خبیث چیزوں سے بچنے کا جو حکم دیا ہے، آج کے دور جدید کے اندر جب سائنس ٹیکنالوجی آگے دن بدن لمحہ بلمحہ لحظہ بلحظہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو دور جدید کی تحقیقات یہاں تک تو پہنچ چکی ہیں کہ ہمارے لیے جو یہ چیزیں ہیں جن کو قرآن یعنی اسلام نے نجس قرار دیا ہے وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہیں، وہ انسانی باڈیز کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اسلام نے تو پہلے ہی کھانے پینے میں بڑی احتیاط کا مطلب حکم دیا ہے، اور اس قدر احتیاط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانے پینے کا جو معمول تھا بہت سادہ سا تھا. کھانے میں یعنی آپ دستی کا گوشت جو ہے نا وہ پسند فرماتے تھے، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی آدمی بے ذائقہ ہو کے بیٹھ جائے. اور یہ ہے کہ جب آدمی کو اچھی طرح سے بھوک لگ جائے پھر اس کے بعد وہ کھانا کھائے. تو اب بھوک لگنے کی علامت یہ ہے کہ جو چیز بھی حلال چیز ہے سامنے آ جائے وہ آدمی کو کھا لینا چاہیے. علماء فرماتے ہیں، حکماء فرماتے ہیں کہ اگر چیز ایک آئی ہے وہ میری پسند کی نہیں ہے اور میں کہتا ہوں بھئی یہ لے جاؤ، تو پھر مطلب یہ ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے. بات وہی ہوتا ہے نا کہ یار فلانی چیز بنی ہوئی تھی، بڑا کھانے کا مزہ آیا تھا. ہوتا یہ ہے کہ بھوک جب اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے نا تو درمیانے درجے کی بنی ہوئی چیز بھی بڑی لذیذ لگتی ہے. صحیح. اچھا مولانا صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریوں کو اسلام تو کہتا ہے کہ جب بھی آپ علاج ضروری ہے، آپ یہ ذمہ داری ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست اگر کوئی غریب لوگ اس بیماری کا علاج نہیں کروا سکتے، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیماریوں کو مکمل طور پر ختم کر لیں، تو اسلام میں ایک اگر کوئی ریاست ہے تو اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنی رعایا، اپنی جو عوام ہیں ان کے لیے علاج کی سہولیات پیدا کریں؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک مسئول یعنی ذمہ دار ہے، نگہبان ہے اپنے متاحت کا. ریاست ذمہ دار ہے اپنے متاحت یعنی اپنے شہریوں کی. تو ریاست کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے. بلکہ اگر میں تھوڑا سا نا آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی عرض کر دوں کہ کسی بھی ریاست میں رہنے والوں کو جو آزادی ہے نا، حدیث پاک کی روشنی میں وہ 3 چیزیں ہیں کہ آدمی کو امن کی گارنٹی ہو کہ میں پرامن ہوں، اور اس کو کفایت کر جانے والی روزی یعنی کہ جو میری یعنی غذائی ضروریات ہیں وہ مجھے آسانی سے میسر آ سکیں، اور تیسری چیز ہے صحت، علاج. اگر ریاست میں تینوں میں سے کوئی ایک چیز شارٹ ہے، نہیں پائی جا رہی، تو پھر وہ ریاست کا شہری آزاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پر یہ تو ذمہ داریاں ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے
کہ وہ جتنے یعنی جو اعلی حقوق ہیں ان تک ان کے تمام رائٹس جو ہیں نا وہ پہنچائے جائیں، ان کی کوشش کی جائے. ٹھیک. کلونجی، کھجور اور جو شہد ہے یہ سنت میں تقریباً ہر بیماری کا علاج کے لیے استعمال ہو جاتی ہے، اور حدیث نبی میں بھی کلونجی کو یہ کہا گیا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا اس میں علاج ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ سائنسی اعتبار سے اس کو کس نظر سے دیکھا جانا چاہیے اور اسلامی پہلو؟ آپ نے کلونجی کی بات کی. جامع ترمذی ہماری حدیث کی کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب ہے. میرے استاذ گرامی اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، آپ نے جو کلونجی کا نام لیا نا تو تقریباً کوئی 13 برس قبل وہ کلاس کا منظر، مطلب وہ سارا وہ منظر ہی میرے سامنے آ گیا کہ جب ہم کلونجی کے چیپٹر پر پہنچے تو استاد گرامی حضرت علامہ مولانا اکرم کاشمیری نور اللہ مرقدہ نے باقاعدہ اس چیپٹر کو بڑی یعنی ڈیٹیل میں جب بیان فرمایا. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا نا مزاج بھی دیکھے جائیں کہ کلونجی ترش مزاج یعنی اس کے لیے کیسی ہوگی، اور پھر کوئی اگر کوئی ٹھنڈے مزاج کا ہے اس کے لیے کیسی ہوگی. یہ اب ماہر طب کو یہ یعنی بتانا ہوگا. البتہ بنیادی طور پر یہ چیز ہے کہ بھئی کلونجی کا استعمال آدمی کو گاہے گاہے کرتے رہنا چاہیے. یہ دیکھیں نا بعض ہمارے جو نان ملتے ہیں، نانوں کے اوپر وہ کلونجی مطلب دانے لگا دیے جاتے ہیں یا سالن میں ڈال دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو فرما دیا شفا ہے اور شہد میں شفا ہے اور کلونجی میں شفا ہے، باقاعدہ ایک چیپٹر حدیث کا یعنی کلونجی کے اوپر محدثین نے اس کو یعنی قائم کیا ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ بھئی اب میڈیکل سائنس یا جو تحقیقات ہیں وہ کیا کہتی ہیں. تو میڈیکل جو تحقیقات ہیں، سائنسی تحقیقات ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنن مبارکہ کو جب بھی سائنس وہاں تک پہنچتی ہے تو ہمیشہ وہاں خیر کا پہلو نکلتا ہے اور ہمیشہ وہاں انسانیت کی بھلائی کا پہلو نکلتا ہے. کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور اس دین فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا کوئی حکم، کوئی طریقہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انسانی صحت کے یعنی اس کے لیے مضر ثابت ہو، وہ مفید ہی مفید ہوگا. اچھا، اسلام جو ہے وہ صحت کی حفاظت کو دینی ذمہ داری کیوں قرار دیتا ہے، اور جسم کو اللہ کی امانت سمجھا گیا ہے، تو کیا اپنی صحت کی حفاظت نہ کرنا شرعاً کوئی گناہ کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، المؤمن القوی خیر وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن وہ پسندیدہ ہے اور اللہ کو پسند ہے کمزور مومن کے مقابلے میں. اب یہاں پر یہ کہ صحت اور توانائی، آپ اگر خلفاء کا دور دیکھتے ہیں یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جسمانی وجاہت رکھتے تھے، اور پھر حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خیبر کا قلعہ جو تھا فتح ہوا اور وہ چیزیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرما رکھی تھی، جسمانی پاور تھی، جسمانی طاقت تھی. اگرچہ ان کے کھانے پینے میں آج جیسی آسائشیں اور وہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی طاقت وہ تھی. اور اسلام یہ جو مطلب کہتا ہے کہ دیکھیں ایک آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور یہ کہے کہ بھئی جیسے بھی ہے، جب امانت ہے تو امانت میں خیانت نہ ہو، یعنی جان بوجھ کے سستی اور کاہلی نہ ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، ایسی چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے اور ایسی چیزیں نہ کی جائیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہوں. اچھا علامہ صاحب، اسموکنگ اور آج کل ویپنگ بہت کامن ہے، اسلام میں کس درجے کی یہ برائی سمجھا جاتا ہے، اور آج کل نوجوان نسل یہ چیز بہت عام سمجھی جاتی ہے، اس پہ آپ مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہی آ گئی کہ جب جسم امانت ہے رب العالمین کی، تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی کہ جو اس امانت میں خیانت کا سبب بنے، وہ اسموکنگ ہو، وہ ویپنگ ہو جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے، کوئی بھی ایسی چیز، ایسی سرگرمی جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اگر میں اس کو جان بوجھ کے اختیار کر رہا ہوں، اپنی عادت بنا رہا ہوں، تو اس سے منع کیا گیا ہے. اور آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ اب ایک کلچر بنتا جا رہا ہے کہ آدمی زیادہ ماڈرن لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ الیکٹرک وہ جو دھوئیں والی کوئی چیز ہوتی ہے وہ لے رہا ہے اور دھواں سا اٹھ رہا ہے اور پھر وہ بڑے ششکے سے لگ رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے آدمی کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہے آگے ڈرگس کی طرف جانے کا. قرآن میں قلب سلیم کا ذکر ہے، کیا یہ صرف روحانی دل ہے یا جسمانی صحت سے بھی اس کا کوئی تعلق؟ دیکھیں قلب سلیم کی جو بات ہے کہ یہ بڑا اچھا سوال ہے. اسلام روحانی اور جسمانی
دونوں چیزوں کا مجموعہ، دونوں چیزوں کو لے کر چلتا ہے. تو دیکھیں قلبی طور پر جب آدمی یعنی اگر جسمانی طور پر اگر کمزور ہے تو لا محالہ وہ اثرات روحانیت پر بھی بعض دفعہ پڑ جاتے ہیں. سوچ و تفکرات ایسی آ جاتی ہیں، نگیٹیوٹی آ جاتی ہے، عبادت میں خلل آ جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے. حج جو ہے ہی یعنی چل پھر کر کرنے والی عبادت ہے، روزہ ہے وہ بھی مشقت والا معاملہ ہے. مشکلات جب آنے لگتی ہیں تو پھر یہ چیزوں پر اثر پڑتا ہے. اس لیے جو آپ نے بات کی کہ قلب سلیم، تو اس قلب سلیم کے اندر وہ دل کہ جس کے اندر رب العالمین کی ربوبیت کامل طور پر سمائی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان سے وابستہ جو شریعت کے احکامات ہیں وہ بھی ہوں، اور جس میں نفاق نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دل جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو. اچھا، اسلام طیب اور حلال پر زور دیتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور ہے کہ اگر آپ حرام کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہ بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. جیسے سور کے گوشت کو اسلام نے حرام جو ہے وہ قرار دیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا حکمت کیا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو ایک چیز یہ ہے کہ اسلام نے جو منع کیا ہے، دیکھیں سور کھانا یا یہ جو شراب وغیرہ ہے، تو سب سے پہلے میں ذرا شراب کے بارے میں کر دوں. یسألونک عن الخمر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال ہوا. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کچھ نفع وقتی لذت تو ہے، لیکن اس کا نقصان شدید ترین ہے. علماء نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ جیسے آپ کمزور گھوڑے کو چابک مارتے ہیں نا، وہ تیز تیز دوڑنے لگتا ہے. اب اس میں کوئی خوراک تو نہیں آئی کہ اس میں انرجی پاور آئی اور وہ تیز دوڑ رہا ہے، بلکہ وہ درد کی شدت سے تیز دوڑ رہا ہے. ایسے ہی شراب وغیرہ وہ اعضائے جسمانیہ کو وقتی طور پہ کچھ تیز کر دیتے ہیں، فعال ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہوتے ہیں. رہی بات یہ یعنی سور کھانے کی، تو دیکھیں جو چیز اسلام نے نجس قرار دی ہے، ناپاک قرار دی ہے، اس کے کھانے سے کیا ہے کہ آدمی کے اندر جو آدمیت کا احساس ہے نا، جو ایک انسانیت کا درد ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے. پھر اس میں نہ بہن کی تمیز ہے، نہ بیٹی کی تمیز ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ بہن کا پتہ ہے. تو یہ چیزیں آنے لگتی ہیں. تو اسلام، میں نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی حکم اس کا آتا ہے تو اس میں صرف یہ نہیں کہ کوئی بقائے آخرت یا آخرت کی ترقی کا راز ہے، بلکہ دنیاوی طور پر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی یعنی پرامن اور صاف ستھرا یعنی وہ اس میں یہ ہے کہ اس میں رکھنے کا سامان رکھا ہوتا ہے. اچھا، بیماری کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے؟ بطور آزمائش یا سزا؟ چونکہ بہت سارے لوگ اس کو ایسا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں آزمائش میں نہ لگے، شاید یہ ہمیں کوئی اس کی سزا مل رہی ہے. آپ اس پہ کیا؟ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پوری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ساری چیزیں مینٹین ہیں، پھر اس کے بعد کوئی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، آدمی اس کا علاج کروا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو کوئی بری چیز نہیں. جو معاشرے میں کنسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ جی فلاں بیمار ہو گیا اور یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اللہ کے عذاب. دیکھیں عذاب کا فیصلہ تو رب العالمین نے کرنا ہے، لیکن ظاہری طور پر میں کچھ چیزیں ہیں میں علامت کے طور پر بتا دوں کہ یہ آدمی خود آبزرو کرے. جو سننے والے ہیں مجھ سمیت میں بول رہا ہوں، جو سن رہے ہیں وہ دیکھیں کہ جب بھی بیماری یا مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے یا اللہ سے شکوہ اور شکایت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیے جائیں صرف اس بات پر کر ہم یہ کہتے ہیں ایمان لے آئیں، ہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. ان سے پہلے بھی آزمائے گئے ہیں. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے. اب آزمائش اور عذاب میں فرق بنیادی طور پر اس طرح سے ہے کہ جس مصیبت اور بیماری کے بعد اللہ سے کانٹیکٹ مضبوط ہو جائے، تعلق مضبوط ہو جائے، تو پھر مطلب یہ ہے کہ میرا رب مجھے اس مصیبت میں آزمانا چاہ رہا ہے. اور جس بیماری کے بعد، جس تکلیف کے بعد میں اپنے رب سے شکوے شروع کر دوں، شکایت شروع کر دوں، تو پھر وہ آزمائش نہیں، پھر وہ عذاب ہو سکتا ہے. اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ کالا جادو ہو گیا ہے اور کالے جادو کی وجہ سے ہم پہ یہ بیماری ہے. پھر ان کو ڈیفرنٹ جگہ پر بابوں کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، حکیموں کے پاس لے کے جایا، دم کروائے جاتے ہیں. اس سینیریو کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کالا جادو ہے تو اس کا توڑ اسلام میں کیا ہے؟ حکیموں کے پاس جانا یا وہ بابوں کے پاس دم کروانا، یہ جنات نکل رہے ہیں اور وہ فلاں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں،
آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے کہ جنات کا تصور بھی ہے. جنات ایک اللہ کی مخلوق ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جہاں انسانوں کا ذکر ہے تو جنوں کا ذکر بھی ہے. جنات مخلوق ہیں اور ذمہ دار مخلوقات میں سے ہیں. اگلی چیز یہ ہے کہ بابوں کی طرف جانا، یہ جو اس سوسائٹی کا کلچر بنا ہوا ہے، میں اس کو بھی درست نہیں سمجھتا. البتہ کوئی یعنی ایسا معالج ہے جو رقیہ شرعیہ، یہ جو علاج ہیں، معصورہ دعائیں ہیں، ان کی روشنی میں اگر کچھ پڑھنے کے لیے بتا رہا ہے یا دم کرتا ہے تو کوئی اس میں شرعاً مضائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سے اگر ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا جسمانی علاج کروایا جاتا ہے تو کسی اچھے معالج یعنی جو شرعی نقطہ نظر سے کوئی دم درود مطلب جانتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ یہ ہے کہ معاشرے میں عطائی حکیم جو ہیں یا ڈاکٹر ان کے پاس جانا، جی حکیم صاحب وہ کر دیں گے، بھئی یہ پھر بڑے بڑے جو صحت کے مراکز ہیں سارا کچھ ختم کر دیں. پھر آپ جا کے جی مجھے ایک دن وہ کہنے لگے جی فلانا جو ہے نا ہڈی پیر، وہ کوئی نا پتہ نہیں کیا کرتا ہے، وہ عہدے کو تسی چلے جانا جی وہ انج ہو جائے گا انج ہو جائے گا. یہ سارے پھر آپ ختم کر دیں. یا آپ کے معاشرے میں جو ہے نا جناب والا وہ کسی کا دعویٰ ہوتا ہے جی شف مار کے جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں. پھر وہ جو ایسے مطلب لوگ ہیں، ایسے ڈھونگی قسم کے بابا ہیں، تو ان کو لا کر بڑے بڑے ہاسپٹل میں پھونکے مروا دیں نا، پھر سارے مریض وہ چنگے بھلے ہو جائیں. معاملہ یہ کہ پھونکوں کا اثر بھی ہے، ہم اس کا انکاری نہیں ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا علاج بالغذا نہیں فرمایا تھا؟ کیا یہ کلونجی اور یہ شہد یہ تو میٹیریل ہے نا، میڈیسن کی چیزیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجویز فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے دم بھی اس کی حیثیت بھی ہے اور ساتھ علاج کی بھی ہے، یعنی ادویات کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو کالے جادو کا توڑ کرنے کے لیے اسلام میں کیا اس کا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ڈاکٹر صاحب، یہ بات جو ایک مطلب عالم ہیں سکہ بند ان سے ہی سنی تھی کہ چہرے پہ اپنے مسکراہٹ لے کے آئے ہیں، مسکرائیں آپ. تو چہرے کی مسکراہٹ جو ہے نا یہ جادو کے توڑ کو ختم کرتی ہے. اب اگلی چیز یہ ہے کہ پاک صاف رہا جائے. جتنی گندگی، میل کچیل اور نجاست اگر ہوگی تو جادو اتنا زور پکڑتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ معوذتین ہیں، آخری 2 قل پڑھیں. ٹھیک ہے. ان کے پڑھنے کا معمول بھی رکھیں. اصل میں سوسائٹی میں سب سے پہلے ہم نے حسد کی آگ کو ختم کرنا ہے. جو حسد اس وقت ہو رہا ہے نا، کسی کو دیکھنا کہ بھئی یہ تو بہت آگے نکل رہا ہے، فوری طور پر اس کو ایسی گاڑی قسم کی نظر مارنا کہ بندہ اٹھنے کے قابل نہ ہو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو حسد، کہ بھئی ہمارے دلوں سے حسد نکلے، بغض نکلے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جادو کا معاملہ ہے کہ یہ چوکوں چوراہوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کمینی حرکات کرنے والے، اور یہ کرتے بھی ہیں. اب وہ اثر انداز کیوں ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو یہ دیکھیں نا، سردی آتی ہے تو سردی میں آدمی کہتا ہے جیکٹ پہنے، گرمی آتی ہے تو پنکھا اور انتظام کرتا ہے کہ بھائی مجھے گرمی نہ لگے. تو جب آدمی ترقی کر رہا ہے تو ساتھ ساتھ اس کو اپنا پڑھائی کا معاملہ بھی رکھنا چاہیے. گھر میں سورۃ بقرہ کا اہتمام ہو جائے، آخری معوذتین پڑھائی جا رہی ہوں، تاکہ جو ہے نا ان چیزوں ان مضر اثرات سے آدمی اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ اسلام میں جو مسلمان کو صحت مند رہنے کے لیے کوئی 3 سنتی اصول بتانا چاہیں. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی کو پسند فرمایا، گھڑ سواری کو پسند فرمایا. کہ آپ، میں نے شروع میں ایک روایت پڑھی کہ اللہ کو قوی مومن پسند ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے توسط سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ میں ایک امام مسجد ہوں یا خطیب ہوں، میں کسی ایسے صحت کے کسی مرکز میں جاتا ہوں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہوں تو انگلیاں اٹھیں گی، یار مولوی صاحب تسی ادھر چلے گئے سی، یار تسی ادھر چلے. بھائی مجھے صحت مند رہنے کے لیے ضرورت نہیں ہے ایسی جگہوں کی کہ بھی میں کوئی ایسی جو ہے نا وہ ورزش کی کوئی کوشش کر رہا ہوں، کوئی ایسی چیز کر رہا ہوں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو اس سے تو منع نہیں کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رزق نیزوں کے سائے تلے رکھ دیا گیا. یعنی نیزہ بازی کرتے تھے، وہ بھی ایک جسمانی پریکٹس ہے. ٹھیک ہے. گھڑ سواری وہ جسمانی پریکٹس ہے، تیراکی جسمانی پریکٹس ہے. تو اس لیے موجودہ دور میں کوئی ایسی چیزیں اگر ایک چھت کے تلے آپ کو مل رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ضرور چوز کریں. اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، مینٹین رکھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدیث ہے بخاری کی، ان لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے. تو وہ حق یہی ہے کہ میں اس کو درست رکھنے کے لیے ایسی جگہوں کو جوائن کروں. اگر اللہ نے مجھے وسعت دی ہے، ٹائم دیا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ میں ضرور ان کو اختیار کروں.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہمارے درمیان موجود تھے فدا الرحمان حیدری صاحب، جو اپنے تمام تر تجربات اور اسلامی پہلوؤں کو ڈسکس کرتے ہوئے جسمانی صحت کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں اس حوالے سے پورے موضوع کو ڈسکس کیا. امید کرتے ہیں آج کا یہ پوڈ کاسٹ صحت بیٹھک ود ڈاکٹر میڈم نے آپ کو خوش آمدید میں کیا. اس کے جو پہلو کو ہم نے ڈسکس کیا آپ کو مزید پسند بھی آیا ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر میڈم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.